انسان سے سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا اس کے اعمال کے بارے میں، وہ پتہ کیا ہوگا؟ صلاتہ، اس کی نماز کے بارے میں۔ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ وہ اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یا اس کا فائدہ کیا ہے نماز کا، یہ بھی تو ایک شک ہو سکتا ہے نا، کیوں پڑھوں؟ کہ اللہ کے نبی نے ایک دو حدیث میں فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ ابو عامر ابن اعلیٰ نماز پڑھا رہے تھے، وہ اکثر نماز نہیں پڑھا رہے تھے رحمہ اللہ، تو ایک دفعہ نا مجبوری میں کسی سب نے ان کو آگے کر دیا کہ آپ پڑھائیں، تو ان نے پیچھے مڑے، جیسے حرم کے امامین اور جو امام نماز پڑھا تو کہتے ہیں نا استو واعتدلوا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا استو، سیدھے ہو جاؤ، اسٹریٹ اپ، اسٹریٹن یور لائنز، تو وہ بے ہوش ہو گئے، ان کو اگلے دن ہوش آیا، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ بے ہوش کیوں ہو گئے، اوتھینٹک واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ جب میں نے کہا نا سیدھے ہو جاؤ، تو مجھے خیال ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہیں کریں گے کہ اے ابو عامر، تو کبھی سیدھا نہیں ہوا میرے سامنے، تو لوگوں کہہ رہا سیدھا ہو جا، واٹ پوزیشن ڈو یو ہیو ٹو کال پیپل بی اسٹریٹ ان لائنز وین یو ور ناٹ اسٹریٹ ان فرنٹ آف می، حالانکہ وہ اتنے نیک لوگ تھے اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں اور آپ، ہم کتنے ٹیڑھے ہیں اللہ کے سامنے، ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، ہماری پبلک لائف کیسی ہے، ہمارے دوستوں کے ساتھ کنورسیشنز کیسی ہیں، ہمارے واٹس ایپ چیٹس اور انسٹاگرام کے ڈیمز کیسے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر جب نماز پڑھتے تھے اور جب رکوع کرتے تھے تو اتنا لمبا رکوع کرتے ہیں کہ جو پرندے اوڑے ہوتے ہیں نا دور بیٹھے ہیں، اتنی دیر سے ایک اسٹیٹکنس وہ دیکھتے تو پرندے ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے، دس از اے پیس آف راک اور اے اسٹیم آف ٹری، اور جب وہ گھر میں آتے تو سب ان کے آنے سے خاموش ہوتے کہ ایک سائلنس، ایک روپ تھا ان کا، تو گپ شپ لگاتے، ہنسی مذاق کرتے، سب بات کرتے۔ جب وہ نماز پڑھنا شروع کرتے تو لوگ گپ شپ لگانے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی فیملی والے، ان کی بیوی بچے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں رہا، ناؤ ہی از ڈسکنیکٹ، ہی کین ناٹ لسن ٹو اس، اس کا تعلق ابھی الملک الجبار اللہ رب العالمین سے ہو گیا ہے۔ میں اور آپ، ہم نمازوں میں ہر چیز ہمیں یاد آ جاتی ہے، ہر چیز کو ہم نوٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلے جو چیز پوچھی جائے گی وہ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر ان صالحت، اگر اس میں آپ کے مارکس صحیح آ گئے، اگر آپ نے نمازیں اپنی صحیح پڑھی ہوئی، فقد افلح وانجا، تو سمجھو وہ بندہ سکسیسفل ہو چکا، وہ پاس ہو چکا، وہ انجا، اس کی نجات ہو چکی، سبحان اللہ۔ وَإِن فسدت، اگر اس میں خرابی آ گئی، اس میں تمہارے مارکس جو ہے گڑبڑ ہو گئے، تو کیا ہوگا؟ فقد خاب و خسر، پھر اس کے بعد جو بھی تم سے ٹیسٹ، جو آگے سبجیکٹس جو تم سے پوچھے جائیں گے نا، تم پھر ان میں سے بھی جو ہے تم آگے نہیں جا سکو گے۔ تو نماز اتنی امپورٹنٹ ہے، بٹ دا پرابلم از دیٹ ہمیں پتہ ہونے کے باوجود ہمارا کیا سٹانس ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ اور نماز دیکھیے، many a times we hear this کہ نمازیں پڑھنا بڑا مشکل ہے، 5 وقت کی نماز جو ہے مجھ سے پڑھی نہیں جاتی۔ اب کوئی بھی بندہ ایسی بات کرے نا تو ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، ایک تو ایسا انسان ہے جو کہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز میں پڑھ نہیں سکتا، it's not possible for me، اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ برڈن اس پر نہیں ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پڑھ سکتے ہو، اور انسان کہتا ہے میں نہیں پڑھ سکتا۔ اگر آپ کے پاس آپشن ہو ان 2 آپشنز کو چوز کرنے کے لیے، تو کون سچ فرما رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے؟ انسان جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے it could be the laziness of a person، یا گناہوں میں زیادہ انوالوڈ ہے، اور کوئی پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں کہتے۔ اچھا، نماز کی جب بات آتی ہے نا،
قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب آپ نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی، ھدی للمتقین کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید کیا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور آگے ان کی صفات جب آتی ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ٹھیک ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں ہیں. عربک میں ایک ورب ہے قامہ یقوم، اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا. اور جب کہا جائے نا اقامہ یقیم، جو یہاں پہ ہمیں قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، جیسے حضرت لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے کو، یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز کو اسٹیبلش کرو، اسٹیبلش دا پریئر. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں. دیر از اے گارڈنر، ایک مالی ہے، اس نے جو ہے سیڈ ڈالا ہے زمین پہ، اور آہستہ آہستہ جو ہے ظاہری بات ہے پودا نکلنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس پودے کا بڑا خیال رکھتا ہے وہ، تاکہ اس کو کوئی کیڑا نہ آ جائے، ہوا سے پودا خراب نہ ہو جائے. دس فارمر از ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش دیٹ پلانٹ. آپ مجھے بتائیں، اگر انوائرمنٹ باہر کی صحیح نہیں ہے، بہت ڈرائی انوائرمنٹ ہے یا ہوا زیادہ وہاں پہ چلتی ہے، تو جو وہ گارڈنر ہے اپنے اس پودے کا زیادہ خیال رکھے گا یا کم خیال رکھے گا؟ زیادہ خیال رکھے گا، کیونکہ وہ چاہے گا کہ یہ جو میری محنت ہے نا، میری محنت ضائع نہ ہو. تو نماز اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے، اگر آج ہم کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ آج کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ہمیں نماز جو اسٹیبلش کرنی ہے تو ہمیں زیادہ کرنی چاہیے کہ تھوڑی کرنی چاہیے؟ زیادہ کرنی چاہیے. اور دیکھیں، صلاح کا جو مفہوم ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے صلہ، اور صلہ کہتے ہیں کنیکشن کو. یعنی نماز ہمیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں، ہمیں صرف بتائے گا کہ تم نے صرف نماز پڑھ لی اور بس دیٹس اٹ، اب یو آر گڈ ٹو گو. نہیں، یو ہیو ٹو بلڈ دیٹ کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالی. ایک بندہ آیا مسجد نبوی میں، اور اس نے نا بڑی جلدی نماز پڑھی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اپنی طرف. کہتے ہیں کہ تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے نماز پڑھ لی ہے. کہتے ہیں ارجع فصلی فلم تصلی، واپس لوٹو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے واپس آتا ہے، السلام علیکم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وعلیکم السلام کہنے کے بعد ہمارے نبی کہتے ہیں ارجع فصلی فلم تصلی، کہ واپس لوٹ جائے، تو نے نماز نہیں پڑھی. تیسری بار جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے، پھر سلام کہتا ہے، وعلیکم السلام کہنے کے بعد ہمارے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فصلی فلم تصلی، نماز جا کے دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. اور جب تیسری بار پڑھ کے آتا ہے نا، تو جب ہمارے نبی کہنے لگتے ہیں نا، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول دس از دا اونلی وے آئی نو، میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں. پھر ہمارے نبی نے ان کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نماز پڑھو تو تسلی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ نماز پڑھو. اگر رکوع میں جاتے ہو تو یعنی تحمل کے ساتھ، یو ہیو ٹو گیو یور سیلف ٹائم. جلدی نماز پڑھنا جو ہوتا ہے یہ نماز نہیں ہوتی، اور اس کو پورے طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی.